اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلن لہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون صلوات مولانا تھوڑا آگے آ جائیے ایک اور بلند صلوات پڑھیں اس سے بھی بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد اندر بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر بھرپور شرکت ہے. باہر بھی بتا رہے ہیں دوست کے دور دور تک احباب اعزاء عزاداران امام حسین محبان اہل بیت بلا تفریق مذہب و ملت اور لسان اور زبان، بس جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ اس ذکر میں شریک ہے. سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت ہے جو ایک مرتبہ چوتھی منزل پر بھی چوتھی مرتبہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ نے نبی کے زمانے نبی سے اور نبی کے زمانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک آئیڈیل، ایک مثالی، ایک نمونہ، ایک پیارا، ایک سنہرا، ایک مثالی دور میں انسانوں کو دوں گا. ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب بہت اچھا ماحول ہوگا، خوبصورت ماحول ہوگا، بہترین ماحول ہوگا. ایک اور صلوات پڑھیں ذرا. اللہ راجہ آپ بھی ادھر آ جاؤ، عباس آپ ادھر جاؤ. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. ایک ایسا زمانہ کہ جو زمانہ مثالی ہوگا،
دیدنی ہوگا، خوبصورت ماحول ہوگا. انسان جس زمانے کی آرزو کر رہا ہے وہ زمانہ اللہ انسان کو دے گا. ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا تم میں سے ان مومنوں سے وعدہ ہے، تم میں سے مومنین، تم میں سے وہ مومن جو اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں، مومن ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان میں سے، تم میں سے، ایسوں میں سے کچھ سے وعدہ ہے. میں یہ کیوں میں نے اس کو دوبارہ تاکید کر کے بہتر کیا ہے، کیونکہ لفظ ہے منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تم مومنوں میں سے کچھ مومنوں سے وعدہ ہے. جی ایمان سب کا ایک جیسا نہیں ہے، یہ تو طے ہے. ایمان کے 10 درجے ہیں. معصوم امام فرماتے ہیں جو 10ویں درجے پر فائز ہے نا، وہ 9ویں درجے والے کو مومن مانے، اور جو 9ویں درجے پر فائز ہے وہ 8ویں والے کو مومن مانے. یہ نہیں ہوگا کہ جو نیچے والا ہے وہ اوپر والا کیا یہ مومن ہی نہیں ہے. وہ جو پہلے درجے کا مومن ہے نا وہ بھی مومن ہے، مگر یہ جو سارے مومنین ہیں نا پہلے درجے سے لے کے 10ویں درجے تک. اچھا یہ 10ویں ہی کیوں، میں نے 20 کیوں نہیں کہے، 25 کیوں نہیں کہے؟ اس لیے کہ میں کہہ ہی نہیں سکتا. نبی 10 ہی درجے بنائے. فرمایا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے، مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہے، اور یہ آخری درجے پر آنے والا سلمان جب آخری درجے پر آ گیا تو سلمان کا مولا کہاں ہے؟ تو جو سلمان کا مولا ہے نا وہ ایمان کے کسی درجے پر نہیں ہے، اسی سے پیار کرنا ایمان ہے. لہذا وہ ایمان کے 8ویں اور 9ویں اور 10ویں درجے پر نہیں ہوگا، وہ کل ایمان ہوگا. مولا علی کا عنوان درجوں کے ساتھ نہیں ہے، بس جتنا فرق درجوں میں آنے والوں میں اور کل ایمان میں ہے اتنا ہی فرق صحابہ میں اور علی میں. بلندتر صلوات محمد و آل محمد. تو ہر مومن ایک جیسا نہیں ہے نا. تو کچھ مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. زمین پر، قرآن ہے یہ، سورہ مبارکہ نور ہے، زمین پر ہم ایسے ہی خلیفہ بنائیں گے جیسے ہم نے پہلے خلیفہ بنائے. یعنی اب جو خلیفہ بنیں گے نا وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہوں گے، اور ماضی میں بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو ڈھونڈو. بس اگر ماضی آئندہ تمہیں اللہ کا بنایا ہوا چاہیے تو تمہیں ماضی میں بھی اللہ کا بنایا ہوا ڈھونڈنا ہوگا. تب تو آئیڈیل ماحول بنے گا، تب تو مثالی ماحول بنے گا. اچھا یہ سب مانتے ہیں کہ نبی کے بعد یہ بڑی تعداد کہتے ہیں کہ نبی کے بعد جو خلفاء کا سلسلہ رہا وہ امت نے بنایا. یہ اکثریت کا یہی کہنا ہے نا، میرے عزیزوں کا، میری جان، میرے عزیز جی، ان کا اکثریت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد امت نے خلیفہ بنایا. مگر وہی جو نبی کے بعد امت کے بنائے ہوئے خلیفاؤں کو مانتے ہیں نا، امام زمانہ کے بارے میں قائل ہیں کہ انہیں اللہ بنائے گا. امام مہدی کے لیے قائل ہے. اتفاق سے اس وقت ایک اہل سنت مفتی عالم دین مجلس میں تشریف فرما ہے، مفتی محمد ہاشم صاحب. یہ اہل سنت کے قلم سے جو اب تک امام مہدی پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا انسائکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں. جتنا اب تک امام مہدی پہ اہل سنت محدثین نے کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، مقالے لکھے ہیں. تو تصور مہدویت، میں اس عشرے میں شاید 7واں 8واں سال ہے.
7واں 8واں سال ہے. تو ایک اشرے میں میں بات یہ کر چکا ہوں کہ مفتی شامزئی یکی از علماء بزرگ اہل سنت در پاکستان، ایشون مدیر مدرسه بزرگی در کراچی به نام بن نوری تاون، ایشون مدیر اونجا بود. مفتی شامزئی صاحب بہت بڑا نام، انہیں کراچی میں مابرائے عدالت ان کے نظریاتی دشمنوں نے، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، مقتول مظلوم، انہیں قتل کر دیا گیا. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں، میرا اپنا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اور اس پہ عمل پیرا ہوں کہ عالم کا قتل عالم کا قتل ہے. ہاں، عالم کسی بھی مسلک کا ہو، عالم کسی بھی مسلک کا ہو، یہ تو ہمارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، یہ تو ہمیں نبی نے حکم دیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا، مومن مومن کا بھائی ہے. لیکن حتیٰ اگر غیر مسلم کوئی دانشور بھی مارا جاتا ہے نا، تو اس پہ خوش ہونے والا نا عاقبت اندیش ہے. کسی دانشور کے قتل پر خوش ہونے والا یہ نا عاقبت اندیش ہے انسان. اس لیے کہ قرآن نے قاعدہ یہ دیا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل بات کرے تو بات نہ کرنا. جب معاشرے سے تم عالموں کو اٹھا لو گے تو بات کس سے ہوگی؟ بات تو عالم سے ہوگی نا، دانشور سے ہوگی نا. ہر مسلک کا پڑھا لکھا جو شخص ہوگا وہی ترجمانی کرے گا اپنے مسلک کی، اپنے نظریے کی، اپنے عقیدے کی. عالموں کو ہی مار دو، عالموں کے خلاف ہو جاؤ، عالموں سے ہی نفرت کرنے لگو. تو یہ میں آپ کے ذریعے سے سب کو ہی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی، اور کثیر الاشاعت کتاب ہے مفتی شامزئی صاحب کی، امام مہدی پر کتاب. میں نے وہ 20واں ایڈیشن، تو عباس صاحب 20واں ایڈیشن میں نے دیکھا، اور اس کے بعد نہ جانے، اور یہ بھی میں کوئی 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور نہ جانے اس کے بعد کتنے اور ایڈیشن اس کے آ چکے ہوں گے. تو اس میں وہ پہلے صفحوں پہ ہی لکھتے ہیں کہ عقیدہ مہدویت کسی خاص مسلک اور مکتب کا عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ مہدویت اسلامی نظریہ ہے. یعنی کوئی مسلمان ہو اور وہ مہدی کو نہ مانے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو آخری زمانے میں کیا ہونا ہے؟ آخری زمانے میں سب اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی کو اللہ بھیجے گا. جی، وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے. اور پھر وہ شامزئی صاحب نے تو لکھا ہے کہ یہ بھی طے ہے، یہ بھی مسلم ہے، اس میں کوئی سنی شیعہ کسی مسلک مذہب میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ فاطمی ہے، وہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، اور وہ اسی سلسلے سے ہیں، اور امامت کے ہی سلسلے سے ہیں. تو بات بہت روشن ہے. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، آخری زمانے میں بھی اللہ بنائے گا جیسے پہلے بھی اللہ نے بنایا. تو میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے پہلے کس کس کو بنایا، تو بار بار آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا. جی، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر وہ زمانہ ہوگا کہ جب خوف کی حکومت ختم ہو کر امن کی حکومت، امن کا ماحول، آشتی کا ماحول، محبتوں کا دورہ، ہر طرف پیار، محبت، چین، سکون نظر آئے گا. کہیں تناؤ، کھچاؤ، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. ہمیشہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے لوگ مشتاق ہوں گے. بہترین آئیڈیل ماحول اس زمانے میں آ جائے گا. خوف کو بدل کر وہ امن کو لے آئے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تیسرا ماحول کیا ہوگا کہ اللہ اس دین کو تمکن اور حکومت عطا کرے گا جس دین سے وہ پہلے راضی ہو چکا. یہ تیسری کیفیت. چوتھی کیفیت کیا ہوگی؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اللہ کہہ رہا ہے اس وقت صرف اور صرف میری، یعنی مجھ اللہ کی بندگی ہوگی، فقط اللہ کی بندگی. یعبدوننی ولا یشرکون بی، کوئی بھی میرے ساتھ، بھی میرے ساتھ
کوئی بھی شریک قرار نہیں دیا جائے گا. شرک ختم ہو جائے گا, شرک کے اڈے ختم ہو جائیں گے. توجہ ہے, توحید ہی توحید, بندگی ہی بندگی, صرف اللہ ہی اللہ کی بات. ومن کفر بعد ذلک, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی منکر ہو جائے, فاولئک هم الفاسقون, تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. کل کی مجلس سے آج کی مجلس کو میں جوڑ رہا ہوں. بحث یہ ہے کہ آئیڈیل ماحول, یہ مثالی ماحول, یہ خوبصورت ماحول کیسے نصیب ہوگا. فرشتوں نے آ کر, مجھے معاف کریں, فرشتوں نے آ کے ماحول خراب نہیں کیا ہے, فرشتے آ کے ٹھیک نہیں کریں گے. ہم ہی لوگوں نے خراب کیا ہے, ہم ہی آمادہ کریں گے ماحول کو کہ وہ دور آ جائے. اور اس دور کے آنے کے بعد بھی جو یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا والی کیفیت ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہوگی, اس میں ہم مجبور نہیں ہوں گے. یعنی اللہ کی بندگی کرنے میں مجبوراً بندگی نہیں ہو رہی ہوگی, اختیاراً بندگی ہو رہی ہوگی. مجبوراً اگر بندگی ہوگی نا کہ نہیں صاحب سب ختم ہو جائے گا, صرف اللہ ہی اللہ کی بات ہوگی, اللہ ہی کی بندگی ہوگی, شرک اور کفر ختم ہو جائے گا, تو یہ مجبوراً ہوگا. تو پھر یہ آیت کا آخری حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ ومن کفر بعد ذلک, جو اس کے بعد بھی کافر رہے گا, اس کا مطلب ہے کہ اختیار سے ہو رہا ہوگا. یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر رہے گا, فاولئک هم الفاسقون, اس سے بڑھ کر فاسق کون ہوگا جو ایسے ماحول میں بھی اللہ کو نہیں مانے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اختیاری ہوگا, اجباری نہیں ہوگا. تھک تو نہیں رہے؟ یعنی سب اپنی پسند سے اس ماحول کو تسلیم کریں گے اور اس ماحول کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اختیار کیا کریں کہ یہ ماحول جلدی آ جائے. تھک نہیں گئے؟ یہاں نہیں, پوری دنیا نہیں تھکی اس ظلم سے, اس زیادتی سے. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. جو دنیا پہ ظلم اور زیادتی اور کیا کچھ نہیں ہو رہا دنیا میں بھائی. میں کوئی تنقید اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا, ہمیں تو دکھایا نہیں جا رہا کہ فلسطین میں اور لبنان میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو دکھایا نہیں جا رہا. ہمارے یہاں تو پابندیاں ہیں, ہمارے ساتھ تو جو بھی وجہ ہے میں اس کے پیچھے میں نہیں بات کرنا چاہتا, مگر کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور صرف فلسطین اور صرف لبنان نہیں, دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیے جس ملک کے اندر ظلم اور زیادتی غالب نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ امن و امان نہیں ہے, اچھائیاں نہیں ہیں, خوبیاں نہیں ہیں, مگر زیادتیاں غالب ہیں. کربلا کے سب سے, تاریخ بشریت کے سب سے بڑے مظلوم کی مجلس ہے یہ مجلس رضا. یہاں اگر ظلم کے خلاف بات نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ آئیڈیل ماحول, مجھے معاف کریں میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں, یہ مثالی ماحول نہیں بن سکتا جب تک کہ ہم نہ چاہیں. اور ہمارے چاہنے کا رستہ کیا ہے, کیا کریں؟ ہمارے چاہنے کا جو رستہ ہے, جو روٹ ہے, وہ جو ہمیں طے کرنا ہے, گزرنا ہے جس رستے سے, اس میں پہلی لازمی ضروری منزل, توجہ, وہ ہے عشق محمدی, عشق مصطفی. سرکار سے, آئیے علی بھائی, سرکار سے, نبی سے, سرکار دو جہاں سے جتنا ہمارا پیار بڑھے گا, توجہ ہے, اور پیار, یہ پیار واقعی پیار, وہ جو یومی و یوسم والا پیار ہوتا ہے, وہ جو اندھے اور بہرے ہونے والا پیار ہوتا ہے, جس میں معشوق کے علاوہ عاشق کو کچھ نظر ہی نہیں آتا, جس میں عاشق صرف اور صرف اپنے معشوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزوں سے اندھے اور ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے. اچھا, سرکار بھی یہ چاہتے ہیں مجھے دیکھو, اور جو عاشق مصطفیٰ سرکار کے زمانے میں رہے, ان میں سے ایک کا نام بلال حبشی ہے. اور بلال حبشی کہتے ہیں میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا, نماز بھی پڑھ لیتا تھا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جن کا جسے ایک شاعر نے دو مصروں میں کیا خوبصورت کہا ہے, وہ کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری,
میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم کسی اپنے بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو دل کرتا ہے بس انہی کو دیکھتے رہیں. جتنا ہمارا بزرگ ہمارے نزدیک معتبر اور محترم ہوتا ہے, اتنا دل کرتا ہے انہی کو سنتے رہیں. ٹھیک ہے, وہ جو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے, دیکھنے کا انداز ہوتا ہے, اسے شاعر کہہ رہا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور ایک بات میں 2-3 سال پہلے کر چکا ہوں, مگر دل کر رہا ہے یہاں ایک دوبارہ کر رہا ہوں. نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. صلو کما اصلی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ سے دعا چاہیے. صلو کما اصلی نہیں ہے, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں کہا ہے. صلو کما رأیتمونی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو, اصلی کہ میں پڑھ رہا ہوں. یعنی نبی اللہ کی عبادت بھی چاہتے ہیں, اپنا دیدار بھی. اور وہ صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. کیسے پڑھی نبی نے نماز؟ سجدے میں سر ہے, پشت پہ حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر نہیں, واہ. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں, ان کے نقش و قدم پر اصول چلتے ہیں. ان کے بیٹوں کی فضیلت نہ پوچھو اے نافر, کہ جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں. پشت پر حسین ہے, سجدے میں سر نبی کا ہے. بس ہاں نہ میں جواب دے دیجئے گا مجھے. سجدہ اللہ کا ہے مگر محبت حسین کے ساتھ. ورنہ سرکار سر اٹھا لیتے نا, سرکار سر اٹھا لیتے, چاہے امام حسین مثلاً گر جاتے, مگر نبی نے سر نہیں اٹھایا. طول دیے چلے جا رہے ہیں, طول دیے چلے رہے ہیں. میں نے پڑھ رہا ہوں, میں آپ سے, پڑھا نہ ہوتا تو نہ پڑھتا. 70 مرتبہ ذکر سجدہ, 70 مرتبہ, 70 مرتبہ ذکر سجدہ. اور اتنا طول پکڑ گیا ذکر سجدہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں میں عقب میں تھا, جب سجدہ طول پکڑنے لگا تو میں نے سوچا شاید کوئی واقعہ, کوئی حادثہ ہو گیا ہے. تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین بیٹھے تھے. تو میں نے چاہا کہ حسین کا ہاتھ پکڑ کے نانا کی پشت سے اتار دوں. تو جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد وآل. کہ نہیں, میرے حسین کو نہیں اتارو. یہ اس نبی کا عمل ہے جو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما والا نبی ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں کرتا, جو کرتا ہے میں کرتا ہوں. یہ اس نبی کی بات ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے, بولتا ہے تو میرے حکم سے بولتا ہے. تو اگر نبی کا سجدہ طول پکڑ رہا ہے اور ذکر پہ ذکر پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہی کہہ رہا ہے پڑھتے رہو, حسین بیٹھا ہے. عشق مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ. اور جتنا عشق مصطفیٰ بڑھے گا میرے سنی شیعہ عزیزو, اتنا ہی علامہ اقبال کا دیا ہوا فلسفہ خودی سمجھ میں آئے گا رحمت اللہ علیہ. فلسفہ خودی, اپنے اوپر بھروسہ, اپنے اوپر اعتماد, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, اپنی صلاحیتوں کا اقرار اور اعتماد کرنا, یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب سامنے سرکار کی ذات. اور پھر علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے بے خودی کی طرف, وہ بھی فلسفہ ہے ان کا. عشق مصطفیٰ
دعوت ہے سنی کو بھی، دعوت ہے شیعہ کو بھی، دعوت ہے مسلم کو بھی، دعوت ہے غیر مسلم کو بھی۔ نبی سے پیار نبی کی عظمت میں اضافے کا سبب نہیں ہے۔ ہمارا نبی سے پیار نبی کی کوئی نبوت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا نبی سے پیار ہماری کیفیت میں بہتری کا سبب ہے، ہماری عظمت میں بہتری کا سبب ہے۔ ہم اور صاحب عظمت ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم نے نبی مکرم سے پیار کیا۔ اور وادی عشق مصطفیٰ، آج کی مجلس صلوات پڑھے گا محمد والے۔ جی آج کی مجلس مضمون شروع ہو رہا ہے، وادی عشق مصطفیٰ کا پہلا مجاہد علی۔ علی مولا اس ذات کو کہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ کا سب سے بڑا عاشق۔ اور اگر ہم نے پہلے عاشق کو سمجھ لیا تو خود بخود ہمیں عشق کا ذائقہ اور ذوق آنے لگے گا۔ اب یہاں پر بحث تھوڑی سی پیچیدہ نہ ہو کہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ نبی عاشق علی ہے۔ اچھا عشق میں یہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ علی نبی عاشق نبی ہے، یعنی کبھی لگتا ہے کہ نبی عاشق علی ہے اور کبھی لگتا ہے علی عاشق نبی ہے۔ اور یہ میں کون سی نئی بات کر رہا ہوں؟ عشق میں تو یہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ جو عشق ہے، یہ ہزاروں زنجیروں سے، بندوں سے، ہزاروں پابندیوں سے آزادی کا نام ہے۔ یہ ساری دنیا سے، ہر دنیا و ما فیہا سے آزاد ہو کر صرف معشوق کا اسیر بنتا ہے۔ اب اگر عشق صحیح ہو جائے، میں نے کل کہہ دیا، میں تکرار نہیں کروں گا کہ چمڑی سے جو عشق ہے، صورت سے جو عشق ہے، وہ عشق غلط ہے، وہ عشق نہیں ہے، وہ فطرت ہے، وہ حیوانیت ہے، وہ عشق نہیں ہے۔ عشق ہی کیا جو ختم ہو جائے۔ یہ جو چمڑی سے عشق ہے نا، یہ جو شکل و صورت سے عشق ہے، یہ عشق غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے، مگر جو عشق صحیح ہوتا ہے وہ تو ہر قطرہ پیاس بڑھاتا ہے۔ یہاں پیتے چلے جائیں، وہاں ایک مرتبہ اور بھڑکنے لگتی ہے پیاس جی۔ اور اس وادی میں اتنا یہ عاشق معشوق میں گم ہوتا ہے، توجہ، کہ ایک وقت ایسا آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ میں مثال دے دوں، بھائی آگ میں آپ لوہا ڈالیں، کچھ دیر کے بعد پتہ نہیں چلے گا لوہا کیا ہے اور آگ کیا ہے۔ جب لوہا آگ میں خود کو ختم کر دیتا ہے تو یہ دو رہتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر روشن کہہ دو، وہ جب عاشق معشوق میں گم ہو جاتا ہے، نہیں آپ ایسے نہیں۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ۔ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو۔ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ اب یہ وہی وادی ہے جہاں اگر میں بال برابر بچ کے نہ چلوں تو نصیریوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے گا محمد والے۔ جی یہ ممبر نصیریوں اور غالیوں کا نہیں ہے، یہ ممبر نصیریوں اور غالیوں کا نہیں ہے، یہ ممبر مولائیوں کا ہے۔ اور غالی میں اور مولائی میں فرق بتاؤں؟ بھائی سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے۔ غالی میں اور مولائی میں فرق۔ غالی مولا کے آگے چلتا ہے، مولائی پیچھے۔
اب تمہیں مبارک ہو، آگے چلنا. صلوات پڑھے محمد والے. غالی نہیں بننا. جس اللہ کا عاشق علی ہو، اگر مولائی ہو تو اللہ مانتے کیوں نہیں ہو؟ وہ نقن صاحب کا بڑا مشہور مناظرہ ہے ان سے، غالیوں سے، نصیریوں سے، علی اللہیوں سے. جی شام میں یہ زیادہ ہیں، علوی جو کہلاتے ہیں نا شام کے، یہ علی اللہی کہلاتے ہیں. ان سے علامہ نقن صاحب کا مناظرے میں یہ ہوا کہ بہت دیر بحث ہوتی رہی. نقن صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ کس مزاج کا اور کس انداز سے سمجھے گا، تو نقن صاحب نے کہا بھائی میں بات ختم کر رہا ہوں، اب بات نہیں ہوگی، بس آخری جملہ سن لو. میرا نظریہ تو یہ ہے. اچھا یہ وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا، سورج کو دیکھ کے کہا کہ اللہ تو یہ ہے. جب وہ ڈوب گیا کہنے لگے میں اسے مانتا ہی نہیں جو ڈوب جائے. یہ تو نبیوں نے طریقہ اپنایا ہے نا. تو نقن صاحب نے فرمایا بھائی آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے علی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. تو وہ لج گیا، کہنے لگا تو مولوی نماز پڑھتا ہے، علی نہیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، جس کی علی نماز پڑھے وہی اللہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ کیفیت ہے، عشق کی وادی کی کیفیت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جاؤ تو تم ایک آئیڈیل ماحول کی طرف آ جاؤ گے، ایک مثالی زمانہ تمہیں نصیب ہو جائے گا. اور اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ کا پہلا عاشق نہ سمجھو. مصطفیٰ کے پہلے عاشق کو سمجھ لو، تمہیں عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا. اور اقبال کے مطابق سرکار کا پہلا عاشق جسے وہ مومن کہہ کے پکارتے ہیں، اقبال نے اپنی شاعری میں مومن کا جو تذکرہ کیا ہے، وہ مومن ہے عشق مصطفیٰ سے سرشار، عاشق مصطفیٰ سرکار، وہ مومن ہے علی. لہذا اقبال پہلے تو عشق مصطفیٰ کے لیے کچھ کہتے ہیں. حسن اتفاق ہے کہ علامہ اقبال پر بات ہو رہی ہے اور ہمارے کونسل جنرل صاحب عیسیٰ زادے، بلکہ میں سارے مجمع سے کہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ ایران رہبر کی شہادت نے ایرانیوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت بڑھا دی. ایران کی کامیابی اور سلامتی کے لیے اور ایرانی مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جتنا بلند اور دل سے ممکن ہے صلوات ہدیہ کریں. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے تھے. اتفاق ہے کہ جب میرے ایرانی فارسی زبان مہمان تشریف فرما ہے تو میں علامہ اقبال کی آج کچھ گفتگو بھی آ گئی. اقبال نے عشق مصطفیٰ کا پہلے فائدہ بتایا ہے، سنیں گے؟ اب دیکھیں میں جو ہے وہ آپ کی توجہات کا بہت زیادہ ممنون ہوں. عشق مصطفیٰ کا اقبال فائدہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، جس کا بھی سامان عشق مصطفیٰ ہے. وہ کہہ رہے جس کا بھی، یہ فرق نہیں ڈالو سنی شیعہ کا. بہت چھوٹے لوگ ہو جو تم ان دیواروں میں بند ہو، کسی اور وادی میں آ جاؤ، اس وادی عشق میں آ جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ عشق کہتے کیسے ہیں. ختم کرو یہ ساری تمہاری الجھنیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اب بحث اس پہ ہو رہی ہے، وہاں سبیل کیوں لگ گئی؟ میں سندھ کے صدر مقام میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سندھیوں کی 18 خوبیاں ہیں میرے پاس. ہاں میرے ابا مرحوم نے مجھے لکھ کر دی تھی کہ یہ سندھیوں میں خوبیاں ہیں. ہر قوم میں خوبی ہے بھائی. پنجابیوں میں علیحدہ خوبیاں ہیں، پختونوں میں علیحدہ ہیں، بلوچوں میں علیحدہ ہیں، بلتیوں میں علیحدہ ہیں، ہزاراؤں میں علیحدہ ہیں، ایرانیوں میں علیحدہ ہیں، پاکستانیوں میں علیحدہ ہیں، ہندوستانیوں میں علیحدہ ہیں. ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہیں. خوبیاں مجمع میں بتائی جاتی ہیں، خامیاں تنہائی میں.
تو جب اگر کوئی مجھے کوئی سندھی روکے گا تو میں خامی بھی بتا دوں گا. صلوات پڑھے گا محمد. وہ جو سندھیوں کی خوبیاں ہیں نا، ان میں ایک خوبی جو اس وقت میرے مضمون میں آئی ہے، سندھی کے پاس آپ جائیے کبھی، کسی وہ چرواہا ہو، وہ ہاری ہو، وہ مزدور ہو، وہ رئیس ہو، وہ وڈیرا ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی سندھی کے گھر جا کے بیٹھیں گے نا، پہلے وہ پانی پلائے گا. پانی پلانا سندھ کی تہذیب ہے. سبیلے کیسے روکو گے؟ ہماری اس خطے کی تہذیب ہے. پانی پلانا اس خطے کی تہذیب ہے. ہاں، یہ سندھ ہے، کربلا نہیں ہے. میں لفظ اور بہتر کر لیتا ہوں، یہ سندھ ہے، کوفہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی آپ کی توجہات بھی ہیں اور مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے. تو علامہ اقبال عشق مصطفیٰ کا فائدہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشے دامان اوست. جس کو عشق مصطفیٰ ہو جائے تو یہ بحر، یہ سمندر، یہ ساری دنیا کی زمین اس کے دامن کے ایک کونے میں آئیں گی. وہ جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، اس کی جھولی کے کونے میں آ جائے گی ساری دنیا، ساری زمین، سارا پانی. تم مصطفیٰ سے تو عشق کرو، سب کچھ تمہارا ہے. اور وہ دو مصرے تو کیا ہی مشہور ہیں علامہ اقبال کے، جو اردو میں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم. کتنے مشہور ہیں، سب کو یاد ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا. واہ 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 واہ، آپ پر واہ. صلوات پڑھے محمد. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم. جی کتنا روشن فیصلہ کر دیا علامہ اقبال نے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر محمد سے کوئی وفا کر لے تو ہم اسی کے ہو جاتے ہیں. تو اقبال نے فیصلہ کر لیا کہ محمد کا وفادار ہمارا مرشد ہے. مسلمان تو ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے. محمد کے سب سے بڑے وفادار کو ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عشق محمدی کا فائدہ بتا رہے اقبال. یہ ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی، تو محمد سے تو سچا ہو جا. تو محمد مصطفیٰ سے تو سچا ہو جا. جی اقبال کا انداز. اور پھر وہ اقبال عشق مصطفیٰ میں کہتے ہیں چوبے نام مصطفیٰ خانم درود. علامہ اقبال کے سامنے کسی نے سرکار کا نام لیا تو درود پڑھتے ہوئے رو دیے. علامہ اقبال درود پڑھتے ہوئے رو دیے، گریا کرنے لگے. سب صلوات پڑھ رہے تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے اور وہ رو رہے تھے. یعنی سب میں اور ان میں ایک موٹا فرق یہ تھا کہ وہ درود پڑھتے ہوئے رو رہے تھے. تو اس وقت یہ شعر کہا کہ چوں بے نام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت می گردد، از خجالت آب می گردد وجود. جی چوں بے نام مصطفیٰ خانم درود، جب میں نام مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوں، از خجالت شرمندگی سے، از خجالت آب می گردد وجود، یہ آنسو نہیں بہتے، میرا پورا وجود پانی پانی ہو رہا ہوتا. شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے کہ ہم نے کیا کیا. ہم درود پڑھتے وقت سوچ ہی نہیں رہے کہ کون سن رہا ہے. جی جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اقبال یہ سوچ دینا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سنتا ہے جس پہ درود بھیج رہے ہیں، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں اور وہ سن رہے ہیں تو شرمندگی نہیں ہو رہی. آج کی نماز قضا ہو گئی، آج ہم نے نبی کی سیرت کے خلاف کام کیا، آج ہم نے جھوٹ بول دیا، آج ہم نے غیبت کر دی، آج ہم نے مسلمان کے خلاف سازش ہو رہی تھی اس میں کا حصہ بن گئے. شرم نہیں آ رہی درود پڑھتے ہوئے؟
اقبال یہ کہنا چاہ رہے کہ جب میں ان کے نام پر درود پڑھتا ہوں تو میرا پورا وجود پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے. جی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. یہ جو کیفیت ہے نا اقبال کی کہ جب سرکار کا میں نام لیتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہو جاتی ہے, اس کیفیت کو اقبال نے ایک اور جگہ 4 مصروں میں کہا ہے. یہ جو 4 مصرے اب سنانے جا رہا ہوں, میری خواہش ہے کہ اس کو فریم کروا کے ان 4 مصروں کو اقبال کے اپنے گھروں میں لگوائیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ سے مناجات کر رہے ہیں علامہ اقبال جی, اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. کیا خوبصورت مصرع ہے. یا اللہ تو ہر دو عالم سے غنی ہے. کوئی تیری نماز پڑھے تو بھی تب بھی تو ہے, کوئی تیری نماز نہ پڑھے تب بھی تو ہے. یہ روزے رکھنے والے تیرے اوپر کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں. یہ نماز جمعہ میں بھاگتے بھاگتے جانے والے تجھ پہ تھوڑی احسان کر رہے ہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ اکبر. میں تو بہت لطف لیتا ہوں ان 4 مصروں کا. روز محشر عذر ہائے من پذیر. اے اللہ تو ہر دو عالم سے غنی ہے, میں تو فقیر ہوں. قیامت کے دن میری غلطیوں کا جو عذر ہے, معذرت ہے, روز محشر عذر ہائے من پذیر. محشر کے دن جو میری معذرتیں ہیں نا انہیں قبول کر لے. مگر 2 مصرے دیکھیے کہ عشق مصطفیٰ میں اقبال جو اس کے بات کہہ رہے ہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر حسابم را تو بینی ناگزیر. پہلے تو کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دے. یا اللہ تجھے معاف کر دے گا تو تیرا کیا بگڑے گا, تو غنی ہے نا. تو جب میرے سجدوں کا محتاج نہیں تھا تو میرے گناہوں سے تیرا کیا نقصان. اللہ کرے میری بات جائے. جب میرے سجدوں سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرے گناہوں سے تیرا کیا نقصان ہے. کہہ رہے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر حسابم را تو بینی ناگزیر. اور اگر یہ طے ہو جائے کہ میرا حساب ہی ہونا ہے, اللہ اکبر, اگر تو یہ طے ہی کر لے کہ میرا حساب ہونا ہے, میرا نامہ عمل چیک ہونا ہے, مجھے عذاب اور ثواب ملنے ہیں, گر حسابم را تو بینی ناگزیر. 4تھا مصرع دیکھیں. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا اللہ میرا حساب میرے نبی سے مخفی رکھ. میرے نبی کو پتہ نہ چلے کہ اس کا امتی گناہگار ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. شرمندہ ہوں گے میرے نبی, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے جو اتنے گناہ لے کر آیا ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. مصطفیٰ کی نگاہوں سے انہیں مخفی رکھ. نبی کو نہ بتانا, نبی کو پتہ نہ چلے کہ نبی کا امتی ایسا گناہگار ہے. حسین کا ایک گناہگار ہاتھ باندھ کر آیا تھا نا, حر ابن یزید رہائی. امامہ اتار دیا تھا حر نے, اور یہ کہہ کر آگے بڑھے کہ امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں, میری تو اسی وقت عزت ختم ہو گئی تھی جب زینب میری وجہ سے روئی. جب میں نے حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو میں اسی وقت بے عزت ہو گیا تھا. اجرکم اللہ. کربلا عاشقوں کی زمین ہے, عشق مصطفیٰ سے سرشار لوگوں کی زمین ہے. عزیزدارو, آج 4 محرم ہے, رونے کے دن ہے. ہم 4 محرم تک امام حسین کے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے صحابیوں میں, اصحاب نے, جانثاروں میں, قربانی دینے والوں نے امام حسین کے کس کس ساتھی نے کیسے کیسے قربانی دی ہے. نبی ایک گلی سے گزر رہے ہیں, نبی ایک گلی سے, مدینے میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں. کچھ بچے کھیل رہے تھے,
ایک بچے کے قریب جا کے اسے پیار کیا, گود میں لیا, پھر زمین پہ اتار دیا. آگے بڑھے تو ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے, یہ کون ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ کس کا بچہ ہے, مجھے تو بس اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں تو یہ حسین کے پیچھے چلتا ہے. حتیٰ علامہ طالب جوہری نے تو کہیں پڑھا ہے, تبھی انہوں نے یہ پڑھا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر نبی نے فرمایا کہ یہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور حسین کے پیر سے جھڑنے والی خاک اٹھاتا ہے. یہ حسین کا عاشق ہے, اس لیے مجھے یہ بچہ پیارا ہے. راوی کہتے ہیں, تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ بچہ حبیب ابن مظاہر, حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی رضوان اللہ تعالی علیہ. کربلا میں 2 محرم کو امام حسین تشریف لائے. 4 محرم سے یزیدی سپاہ میں اضافہ ہونا لگا. سپاہی آ رہے تھے, فوجیں آ رہی تھی, دستے آ رہے تھے. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے, اور شمر نے جو ایک کربلا میں آ کر خباثت کی ہے وہ یہ کہ اپنے گھوڑوں کو اہل بیت کے خیموں کے گرد چکر کاٹنے لگا, گشت کرنے لگا. اور اتنے تیز گھوڑے دوڑ رہے تھے شمر کے سپاہیوں کے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے. یہ والی کیفیت تھی کربلا میں. 7 محرم کو کہتے ہیں, 7 محرم کو جناب زینب امام حسین کے سامنے آ کے بیٹھی اور فرمایا, بھائی حسین یزیدی سپاہ میں تو اضافے پہ اضافہ ہے, کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کو آئے. تو امام نے فرمایا, بہن زینب میں نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے اور وہ ضرور میری مدد کو آئے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بس 5-8 منٹ مصائب کے یہ دورانیہ. حبیب کے لیے امام نے خط لکھا, اور خط میں بسم اللہ کے بعد, حمد و ثناء پروردگار کے بعد, درود و سلام نبی کے بعد لکھا, الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام ہے. اور لکھا کہ اے حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا تو علم ہے, اے حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا تو علم ہے, بس اگر تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے تو اتنا جان لو میں کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں. والسلام حسین ابن علی. قاصد دروازے پر پہنچا, حبیب کے گھر میں ان کے خاندان کے, ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے, صرف زوجہ ہی نہیں تھی, سب بیٹھے ہوئے تھے. کوئی گفتگو اور کوئی مذاکرہ تھا کہ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. غلام دروازے پر گیا دیکھنے کے دستک کون دے رہا ہے, تو اس سے پہلے کہ غلام دروازے پر پہنچے اس دستک دینے والے نے آواز دی, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب کھڑے ہو گئے, غلام کو اشارہ کر کے کہا تم نے جاؤ میں جاؤں گا, اس لیے کہ آنے والا کوئی معمولی تو نہیں ہے. جب حبیب دروازے پر گئے تو قاصد امام حسین کھڑا تھا. پہلے اس کو سلام کیا, ادب کیا, احترام کیا, خط ان سے لیا, پڑھنے سے پہلے آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا. پھر حبیب نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا, حبیب ہماری تمہیں نبی سے نسبت کا تو علم ہے, بس اتنا جان لو کہ کربلا میں ہم دشمنوں میں گھر گئے ہیں. والسلام حسین ابن علی. اور امام کی مہر ہے. حبیب وہ لیتے ہوئے جیسے گھر میں داخل ہوئے تو جتنے اعزہ بیٹھے تھے انہوں نے حبیب کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ خط میں کچھ ایسا لکھا ہے جو حبیب مغموم ہو گئے ہیں. تو ان چاہنے والوں میں, ان عزیزوں میں سے ایک نے کہا, حبیب شاید ہمیں یہاں سے چلا جانا چاہیے اس لیے کہ تم اس خط کے اوپر غور کرو گے. تو حبیب نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور پھر اپنی زوجہ کے قریب آ کے بیٹھے. تو زوجہ کہنے لگی, حبیب کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کہا اس میں لکھا ہے کہ حسین دشمن میں گھر گئے اور مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں میں کیا کر سکوں گا, میں سوچ رہا ہوں میں کیا کر سکوں گا. تو زوجہ کھڑی ہو گئی, سر پہ چادر لے کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی پھر مجھے جانے دو, پھر مجھے جانے دو. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ رے غربت حسین, خواتین بھی حسین پہ رحم کھا رہی ہیں. کہا نہیں یہ کیسے ممکن ہے, مولا مجھے یاد کریں اور میں حسین کی مدد کو نہ جاؤں. اپنے غلام کو بلا کے کہا گھوڑا تیار کرو اور فلاں جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, حالات نامساعد ہیں. بے راہوں سے, غیر مانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب وہاں تک پہنچے جہاں غلام گھوڑا لیے کھڑا تھا.
جب پہنچے تو کیا دیکھا، کیا سنا کہ غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے، اور غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی میرے مالک کو آنے میں، کچھ دیر اور انتظار کرتے ہیں، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھوں گا اور حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب نے کہا اللہ نے غربت، غلام کو شاباش دی، تو میرے مولا سے پیار کرتا ہے، میں نے اسی بات پہ تجھے آزاد کر دیا۔ تو عزاداروں سنیں گے، غلام قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مالک ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اب زہرا کے بچوں کی خدمت کا وقت، مجھے فاطمہ کے بچوں کی خدمت کے لیے ساتھ لے جائیے۔ حبیب نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر جب حبیب آنا لگے اور کربلا کی حدود میں گرد اڑنا شروع ہوئی تو امام حسین نے آواز دے کر کہا عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، جون، عابس، شوزب، مصعب، سب آ جاؤ، میرا بھائی آ گیا، مہمان آ رہا ہے، استقبال کرو۔ اور میں نے آج ایک عجیب جملہ، دوبارہ ہر سال دوبارہ کتابوں کو کوئی ایک چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے جو پچھلی دفعہ نہیں سامنے آئی تھی، ایک عجیب جملہ امام نے فرمایا، امام نے فرمایا میرا لشکر آ رہا ہے۔ حبیب کو حسین نے لشکر کی جگہ مانا ہے، سب نے بڑھ کر حبیب کا استقبال کیا، امام نے گلے لگایا، تکبیروں کی آوازیں، جیسے ہی خیمے کے قریب آئے تو ایک خیمے سے جناب فضہ نکل کر آئی اور امام حسین کے قریب آ کے کہنے لگی کہ آقا زادی زینب کا پیغام ہے۔ تو امام نے فرمایا اماں تم خود کہہ دو۔ تو قریب جا کے کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا۔ میں نے یہ پڑھا کہ حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا، کہا اللہ نے غربت، ہم اجنبیوں پہ نبی زادی سلام بھیج رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، مجلس ہو گئی، گریا ہو گیا، اتنا ہی دھارس تھی حبیب کے ہونے سے حسینی اصحاب کو کہ جب حضرت سعید ابن عبداللہ زخموں سے چور، امام کے ایک صحابی سعید ابن عبداللہ زخموں سے چور زمین پر گرے اور امام حسین نے ان کا سر اپنی آغوش میں لیا اور سعید کی روح کو پرواز کرنے کو تھی، تو اس وقت سعید نے امام سے کہا مولا میری آخری بات یہ ہے، امام نے فرمایا سعید کچھ کہو، کچھ بولو، کہ مولا میری آخری بات یہ ہے کہ حبیب کو میرے پاس بھیج دے۔ تو حبیب سے کتنی دھارس تھی اصحاب امام حسین کو، تو حبیب کو امام نے آواز دی، حبیب قریب آئے، تو حبیب سے سعید نے کہا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، چاہتے ہیں کوئی اور میں سنے۔ تو حبیب جھک گئے، اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے، تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا۔ مجھے جلدی نہیں ہے، پرسے کے ایام میں تکلف کر کے نہ روئیں۔ آپ میں سے بعض کو دیکھ کر مجھے کربلا میں ایک بزرگ عالم گزرے آیت اللہ حیری، ان کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھ رہا تھا، تو وہ جلدی ایک بات پر دوسری بات کر رہا تھا، تو ایک دفعہ روتے ہوئے انہوں نے آواز دے کر ہاتھ اٹھایا، اس نے دیکھا تو آواز دے کر کہنے لگے آہستہ پڑھو، ہمیں رونے دو، ہمیں رونے دو۔ اور پھر جب اس ذاکر نے ایک جملہ ایسا کہا جس پہ وہ چیخ مار کے روئے، اور سنیں گے 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ بتاؤں کیا جملہ تھا؟ وہ رو رہے تھے، سب رو رہے تھے آپ کی طرح، تو اس ذاکر نے ایک جملہ کہا، وہ چیخ مار کے روئے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ذاکر نے کہا دربار شام میں آواز آئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ عزتدار لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، خاندانی لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کی میری ماں بہنوں کا پردہ بچائے۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے گھر کی عورت کی طرف کوئی اجنبی دیکھ لے تو ان کی زندگی کا وہ آخری دن ہوتا ہے۔ کس نے شام میں نہیں کہا یہ باغی کی بہن ہے؟
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب یا حسین